کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ مخبر صادق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 8 دروازے کھول دے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 1-2 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور میرا اللہ فرمائے گا، اے خاتون، اے عورت، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی عورت کو روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کرتی رہے، پوری زندگی وہ 4 کاموں کو استقامت کے ساتھ انجام دیتی رہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب و اطرت پر۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنائی ہے بلکہ فرمایا عورتیں صرف 4 کام کریں اور جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائیں۔ اب آئیے وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلا کام جس کی بنیاد پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، پہلا کام یہ ہے، ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں سمجھتا ہوں عورت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ایک خاتون وقت نکال کر کے نماز پڑھے تو ایک نماز کے لیے عورت کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، عورتیں نماز کی کوشش نہیں کرتی، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ گھر کا کام اتنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا؟ آپ سیریل دیکھنے کے لیے گھنٹہ نکال لیتی ہے، آپ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے نکال لیتی ہیں، آپ پڑوسن کے یہاں بیٹھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ کہیں جانے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ ولیمہ اور شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، آپ ہر کام کے لیے وقت نکالتی ہیں، لیکن آپ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقت نہیں نکال سکتی، اور وہ بھی صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، 10 سے 15 منٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان اگر صرف چائے پیے تو چائے پینے میں بھی 5 سے 7 منٹ چلے جاتے ہیں، اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو۔ اس کے باوجود بھی عورتیں وقت نہیں نکالتی، کسی کو بچوں کا بہانہ، کوئی کچھ، لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کے اندر، دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ چاہے جو بہانہ پیش کر دے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور سن لو، جب بے نمازی عورتوں کو ان کی قبروں کے اندر رکھا جائے گا، ابھی برگے لگا کر لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر تمہارا موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو ہے، جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ عورتیں صنف ناسک ہے، عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، وہ
जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू, वो जहन्नम के खतरनाक सांप, वो तुम्हारे जिस्म को जब डसेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने वजूद से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने आप को नमाज की पाबंद बनाओ, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ो। वलीमा में जाओ तो नमाज पढ़ो, शादी में जाओ तो नमाज पढ़ो, मैयत में अगर कहीं जाना हो तो नमाज पढ़ो, सफर में हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिसमें से पहला काम यह है कि औरत नमाज की पाबंदी करे। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा काम यह है जिससे औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं कि वो रमजान शरीफ के रोजे पाबंदी से रखे, माह रमजान के रोजों का एहतमाम करे। औरत बिला उज़्र शरई रोजों को छोड़ नहीं सकती, औरत रोजों को तर्क नहीं कर सकती। छुप छुप करके खाने वाली औरतें बिला उज़्र शरई, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, उसके बावजूद भी न कोई बीमारी है न कुछ है, फिर भी औरतें रोजों को तर्क करती है। उनके लिए कितना बड़ा अजाब है। जो लोग ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद रोजे न रखे, ऐसे लोगों के होठों को और उनके गालों को और उनकी जबानों को आग की कैंची से, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। इसलिए औरतें रोजों की भी पाबंदी करें। रमजान शरीफ इस वक्त हमारे दरमियान बहुत दूर है, इसलिए मैं ज्यादा रोजे पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर रमजान शरीफ करीब होगा इंशाअल्लाह तो हमारी मुबल्लिगात आपको रोजे की अहमियत जरूर बताएगी। तीसरी चीज जिसकी बुनियाद पर एक औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अगर ये 4 काम कर ले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलेंगे। ये चौथे में से तीसरा काम है कि औरत अगर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, औरत अपनी हया की हिफाजत करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। पाक दामनी का मतलब क्या है, हया का मतलब क्या है? आजकल औरतों का हाल ये है, लड़कियों का हाल ये है कि वो बेपर्दा घूम रही हैं, अल्लाह अकबर, ना महरम मर्दों से बात कर रही हैं। बहुत सारी बच्चियों का हाल तो ये है कि वो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं। फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू, नाजायज ताल्लुकात, महफिलों के अंदर जाना और इस मेकअप के साथ जाना कि वलीमे में मैं जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। मैं शादी में जाऊंगी मेकअप करके तो लोग मुझे देखकर मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। छोटी आस्तीनों के कपड़े पहनना। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सआदत पर्दे की पाबंदी है। सैयदा-ए कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया, एक औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? दरअसल बात ये हुई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवगर थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से सवाल कर लिया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? सबसे बेहतरीन सरमाया औरत के लिए क्या है? किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा। हर सहाबी अपने अपने तौर पर आका को जवाब देते रहे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवाब को मुकम्मल सही करार नहीं दिया। मौलाए कायनात शेरे खुदा अली के मुर्तजा अपने घर किसी काम से तशरीफ ले गए और जब घर गए तो सैयदा-ए कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से कहने लगे, फातिमा, रसूल पाक ने आज हम लोगों से सवाल किया है, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए बेहतरीन सरमाया क्या है? हर सहाबी अपने अपने तौर पे जवाब दे रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम किसी के जवाब की तस्दीक नहीं फरमाते। जरा तुम ही बता दो कि औरत के लिए बेहतरीन सरमाया और सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ऐ अली, रसूल पाक से जाकर के अर्ज कर दो,
عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے. یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے. مولا کائنات تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. آقا سے عرض کیا, آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے, نہ عورت کسی مرد کو دیکھے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا, لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے, ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے, ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے, ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے, اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی, وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں ذرا اندازہ تو لگاؤ, یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے, یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے, یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے, یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے, یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے, یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے, یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے. سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا, اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات, سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے, پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے, پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی. مجھے بتاؤ جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی, تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں, کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں, کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں, کبھی میت میں جا رہی ہیں, بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا, ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں آج کل کے مرد ہو یا عورت, اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا. ہم کہتے کوئی کچھ نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے, اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے, آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے, جو چاہو کر لو. لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی, جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا, اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا, نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے, نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے, نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں, نہ باپ کی محبتیں, نہ بھائیوں کا جمگٹا, نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اے لوگو, اے خواتین اسلام, اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی, اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی, اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی, ایک سیریل کی اداکارہ, ایک فلم کی اداکارہ, ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی, تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا,
اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے میری بہن۔ اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے۔ کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی، حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کس قدر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کل کی عورتیں کس قدر حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی تھی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کی بچیاں تو اگر کوئی بائک پہ گھمانے کی لالچ دے دے یا معاذ اللہ فون پر کوئی لالچ دے دے تو آج ہماری بچیاں، ہر بچی ایسی نہیں ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے بچیاں اپنی آبرو کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو معاذ اللہ ہمارے شہر کے اخبارات بھی چیخ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے شہر میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ زیادہ ہو گیا، عورتوں پر لوگ نوجوانوں کی نظر بری طرح سے اٹھ رہی ہے، آبرو بچانا مشکل ہو گیا، پاک دامنی سے رہنا مشکل ہو گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تمہیں بتاتا ہوں عورت صرف پردے کی پابند ہو جائے کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس عورت پر غلط نظر ڈال سکے۔ دراصل مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے جو چیز کھلی رکھی جاتی ہے۔ کھانا کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، پانی کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، گڑ کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، شکر کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی، مٹھائی کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی۔ مکھی کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس نے برتن ہٹایا ہے۔ اب مکھی کا کام ہی گندگی پہ بیٹھنا ہے، مکھی کا کام ہی مٹھائی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مٹھائی کو بچانا چاہتا ہے وہ اس کو ڈھانک دے، مکھی کی مجال کب ہے کہ ڈھکن ہٹا کر کے اس پر بیٹھے؟ بس یہی بات ہے۔ آج لوگ چیخ رہے ہیں بچیوں کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہے، ہم کہتے ہیں قدرت نے تو تمہیں پردے کا نظام دے کر کے تمہاری آبرو کو محفوظ کرنا چاہا، تم نے پردے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود ہی بے آبرو کیا ہے۔ اور اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، فرمایا گیا جس کھانے پہ مکھیاں بیٹھے اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر مکھی کھانے پہ بیٹھ جائے تو بیماریوں کا جو ہے وہ معاذ اللہ وہ آماج گاہ بن جاتا ہے، وہ کھانا بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جو عورتوں کو بد نظری سے لوگ دیکھا کرے وہ عورتیں سماج کے لیے مفید کیسے ہو سکتی ہے، وہ فائدے مند کیسے ہو سکتی ہے؟